السلام علیکم۔ اس وقت ایران اور امریکہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ایران کے ایک اور بحری جہاز پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ کیسے مذاکرات ہیں، یہ کیسی صلح کی شرائط ہیں کہ بار بار تنگ کیا جا رہا ہے یا ایران کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ پہ حملہ کرے تاکہ یہ جنگ چھڑ جائے۔ لیکن اس دفعہ امریکہ کی بھول ہے، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ ظاہر واضح تو اور بھی ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب سعودی عرب اور عمان کے وزیر خارجہ نے آپس میں ٹیلی فون پہ بات چیت کی ہے، اور یہی بات چیت کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ٹھیک ان کی سوچ ہے۔ اسی طریقے سے قطر کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، لیکن امریکہ شاید کچھ اور ہی چاہتا ہے، وہ ڈرانا چاہتا ہے۔ اب پاکستان کو ہی دیکھ لیجیے، پاکستان کے لوگوں کو اور بھی کام ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو اور بھی کام ہے، اپنے ملک میں غربت آخری حدوں تک چھو رہی ہے۔ سید عاصم منیر صاحب کو بھی بہت کام ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد ان کی صلح ہو، تاکہ یہ خطہ جنگ سے محفوظ رہے، کیونکہ پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑوس میں امن رہے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایران کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی ویسے آج بہت گرم جوشی کے ساتھ اجلاس کیا ہے۔ لیکن ہم پھر آئیں گے اصل مدعے کی طرف۔ امریکہ نے ایران کے نئے ایک اور بحری جہاز پہ قبضہ کیا ہے، اور یہ بات چائنا کو یعنی کہ چین کو بہت ناگوار گزری ہے، کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ یہ باتیں زیب نہیں دیتی امریکہ کو کہ ادھر مذاکرات کی بات کرے ٹرمپ اور ادھر شیطانی بھی کرے۔ شیطانی سے مراد آپ کے سامنے ہے، یہ شیطانی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ مذاکرات بھی کر رہے ہوں اور بدماشیاں بھی کر رہے ہوں۔ اس وقت امریکہ کی سفارتکاری ہر طریقے سے فیل ہے، اور ایران ہر طریقے سے کامیاب ہے، کیونکہ ایران نے اقوام متحدہ کو بھی کہا ہے، روس سے بھی بات ہوئی ہے ٹرمپ کے بارے میں، اور اب اگر چائنا اور روس امداد شروع کر دیں ایران کی تو کیا بنے گا؟ تو خود سوچے کیا بنے گا، کیونکہ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابنائے ہرمز اور ایٹمی مواد کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، یورینیم کسی صورت میں بھی کسی اور ملک کو نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا بھی اس سے خوش رہے اور ایران بھی دبا رہے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کام اسی کی مرضی سے ہوں۔ یہ کوئی پاکستان تو ہے نہیں کہ جس کو دھمکی دی جائے کہ آپ کو پتھروں کے دور میں لے جایا جائے گا، یا ہمارا ساتھ دو یا افغانستان کا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تو جنرل مشرف تھا جو ڈر گیا، جو پاکستان تک گھبرا گیا۔ ایران میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ ایران کی پالیسی واضح ہے کہ جو کرنا ہے ظاہری طور پہ کرنا ہے، چھپا کے کچھ نہیں کرنا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان کی طرح شاید وہ مقروض نہیں ہے، کیونکہ مقروض انسان بیچارہ طریقے سے اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور اپنے گھر کی بھی فکر کرتا ہے۔ باقی بات رہی ایران کی، تو مسئلے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ جنگ بندی میں اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اب دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے سر پہ بھی خون سوار ہے، وہ بھی جنگ چاہتے ہیں، اور ایران صبر، بے شک صبر کا پھل میٹھا ہے، کیونکہ ایران جتنی صبر شاید کسی نے نہ کی ہو، کیونکہ اگر خمینی صاحب جیسے شخص کو شہید کر دیا گیا ہے تو پیچھے ایران کا کیا رہ گیا۔ لیکن
صبر. ایک بار پھر کہوں گا کہ صبر والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ جو شیطان کی مدد لیتے ہیں وہ وقتی طور پہ تو شاید کامیاب ہوں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے وہ ناکام لوگ ہیں. جس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ اسرائیلی فوجی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی جو بے حرمتی کی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ٹرمپ اپنی ساری فوجیں اسرائیل پر دوڑا دیتا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی، کیونکہ امریکہ کے لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. باقی چینل جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں. شکریہ.